نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی کی جائے گی، نعت اور مختلف اشعار، پھر استغاثے بھی پیش کیے جائیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے تو تلاوت کا بھی اور مختلف نعتیں سننے کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ ان اشعار میں بہت ساری التجائیں ہوتی ہیں اور بہت ساری آرزوئیں ہوتی ہیں ان اشعار میں۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے ابھی تک اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کو نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ پھر تمنا کرتے ہیں۔ ان اشعار میں ان آرزوؤں کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تلاوت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ الرحمن مختلف کلام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ حمد باری تعالی ہم سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اسی مالک کریم کے شان میں انشاءاللہ حمدیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ
چار سو جس کا جلوہ عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا اس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو طائران جنا میں تیری گفتگو گیت گاتے گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ سبحان اللہ 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 کی ضربیں لگائیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ 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 کو یاد کرتا ہے کثرت سے اللہ اس میں جلالت کا ذکر کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں
اور اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، طمانینت ہے۔ ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب اللہ کے ذکر ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، انشاءاللہ دلوں کو جلا ملے گی، دلوں کی صفائی ہوگی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کرتے رہیں۔ آئیے کلام امام اہل سنت اعلی حضرت کا ہم سنتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، اللہ اللہ، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ توجہ کے ساتھ اشعار پر غور کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا لطف دوبالا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جن کے گئے مکان، وہ نبی ہے جس کے گئے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تیرے آگے یوں ہے طبیل تیرے آگے یوں ہے طبیل فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے طبیل تیرے آگے یوں ہے طبیل فصاح عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان گئی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سر عرش پہ ہے تیری گزر سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم میں نے سارے تیرے کلام پر میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی میں نے سارے تیرے کلام پر میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی وہ سخن ہے جس میں سخن لگو وہ سخن ہے جس میں سخن لگو وہ پایا ہے جس کا بیان نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جسے چاہا پہ بلا لیا جسے چاہا پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا پہ بلا لیا جسے چاہا پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبحان اللہ. ماہ رجب المرجب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. پھر ماہ شعبان ہے. شعبان کیا آتا ہے؟ گویا رمضان کی خوشبو لے کر آتا ہے. اور رمضان کے بعد حاجیوں کی تیاری ہوتی ہے. امیر اہل سنت نے کلام لکھا، انشاءاللہ ہم وہ سنتے ہیں. یقین جانیے وہ خوش نصیب جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، زندگی کے قیمتی سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو فارم بھر کر خوشخبری پا چکے ہیں، کئی انتظار میں ہیں کہ ہمارا بلاوا آئے گا. ہم بھی مکۃ المکرمہ پہنچ کر اپنے رب کے گھر کا دیدار کریں گے. ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے زمزم پیئیں گے، خانہ کعبہ کے گر چکر لگائیں گے، مسعی میں دوڑیں گے، احرام باندھ کر لبیک پڑھتے ہوئے منا پہنچیں گے اور پھر منا سے عرفات جائیں گے. ہائے! اور اس کے بعد وہاں سے پلٹیں گے مغفرت لے کر، اور قیام ہوگا، وقوف ہوگا مزدلفہ کا. پھر اس کے بعد منا پھر آنا ہے اور منا کے ایام گزارنے ہیں. یہ زندگی کا قیمتی سفر ہے، عشق و مستی کا سفر ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اپنے رب کے گھر کو، بیت اللہ شریف کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرے. اور اس کے بعد جب حج ہو جاتا ہے تو پھر حاجی تمنا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرے، گنبد خضرا کی زیارت کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، نبی پاک سے شفاعت کی بھیک مل جائے اسے. کیسے سنہانے کہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور کیسے بہترین یہ مہینے ہوتے ہیں. ہر عاشق اس کا انتظار کرتا ہے. اسی قسم کی کچھ جذبات امیر اہل سنت نے ان اشعار میں ترتیب دیے ہیں. انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حاجی کیسا انتظار کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یا آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یا آ رہا ہے مدینہ حضور کا. آغا مقدر عرصہ ہوا، عطار مدینے جا نہ سکا، ہائی سے حالات نے جکڑا، یوں خونے ارمان کیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ. آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل
رہے ہیں میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ بلوائیے مدینہ بلوائیے مدینہ بلوائیے مدینہ بلوائیے مدینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آمدہ سفینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے غم نیازی ان کی کرم نوازی ارے جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں دکھلا دو سبز گنبد
مدینہ نزدیک آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، قدموں میں جان نکلے، قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، مدفن بنے مدینہ، مدفن بنے مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ، عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، سبحان اللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रजबुल मुरज्जब, माह मेराज की इसमें यादें हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज की यादें हैं। आला हजरत का एक कलाम इसी मुनासिबत से हम सुनते हैं। क्या तखय्युल है, क्या अशार का चुनाव है, क्या अल्फाज का चुनाव है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। सुभान अल्लाह। अर्श जो है उसकी अक्ल भी दंग है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, मकानात छूट गए, पहला आसमान, फिर मुख्तलिफ आसमान से होते हुए अर्श पर पहुंच गए, सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन, इसके बाद जिब्रील अमीन भी रह गए। तो अर्श बड़ा हैरान है और आसमान चरख में है, आसमान चक्कर में कि हुआ क्या। जाने मुराद, ए हमारी मुरादों, ए हमारी मुराद अता करने वाले, जाने मुराद, ए मुरादों की जान, अब आपका मकान किस तरफ है। रिफ़त और बुलंदी बढ़ती चली जा रही है। इंशाअल्लाह ये अशार सुनेंगे। इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बहुत प्यारे अशार इरशाद फरमाए हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुरूद पाक के साथ इंशाअल्लाह नाज शरीफ में शामिल रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। पढ़िए सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے پڑھیے صلی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جانے ہے وہ جہان کی آقا جانے ہے وہ جہان کی پیارے آقا جانے ہے وہ جہان
بھول جائیں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے صلی خوف نہ رکھ خوف نہ رکھ خوف نہ رکھ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو خوف نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے اللہ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں اور پچھلے کئی سلسلوں سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے جسم اقدس کے فضائل اور مناقب بیان کیے. چہرہ مبارک کا ذکر ہوا، اس کے بعد گوش مبارک کا ذکر کیا تھا پچھلے اجتماع ذکر و نعت میں ہم نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کی کیا فضیلت ہے. قربان جائیے صحابہ کرام کے اور ان محدثین کے جنہوں نے صحابہ کرام سے احادیث لیں اور ہم تک پہنچائیں، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک کیسے تھے، آپ کی زلف مبارک مختلف اوقات میں کس انداز کی تھیں، بڑھتی تو کہاں تک پہنچتی تھیں، گوش مبارک کا کیا حال تھا، رخسار مبارک تک کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر کیا، ہونٹ مبارک کا ذکر کیا، پلکوں کا ذکر فرمایا، شانہ اقدس کا ذکر فرمایا، پیٹھ مبارک میں آپ کے پشت مبارک میں جو مہر نبوت ہے اس کا ذکر فرمایا، آپ کے انگلی مبارک کا ذکر کیا، ناخون مبارک کا ذکر فرمایا. اللہ اللہ. اور ایک عاشق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرہ مبارک کی رانائیاں جاننا چاہتا ہے، اور جب یہ ہم پڑھیں گے سنیں گے تو ایک تڑپ بڑھے گی، ایک آرزو پیدا ہوگی کہ اللہ کے حبیب کیسے تھے، ایک تمنا پیدا ہوگی. اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور وہ بھی خوش بخت ہیں جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ نظر آئے. آئیے ہم نبی پاک علیہ السلام کے
گیسوئے مبارک کا کچھ ذکر کریں گے، عشاق ضرور سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بال مبارک نہ تو بہت گھنگریالے تھے اور نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین بین تھے۔ ان بالوں کی درازی میں مختلف روایات موجود ہیں، کانوں کے نصف تک بھی روایات ہیں اور کانوں کی لو تک بھی، اور شانہ مبارک کے نزدیک پہنچنے تک کی بھی روایت ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گیسوئے مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑے سے خم لیے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک نصف کان کی لو تک تھے، اور حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ کے گیسوئے مبارک بہت گنجان تھے اور کانوں کی لو تک آتے تھے۔ اور ام المومنین کیا ارشاد فرماتی ہیں میرے سرتاج کے بال مبارک کانوں کے لو سے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے۔ سبحان اللہ۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ والے گیسو، جو بالوں سے تیرے روضہ کی جا روب کشی کی، جو بالوں سے تیرے روضہ کی جا روب کشی، شب کو شبنم تبرک کوہ دھارے گیسو، شب کو شبنم تبرک کوہ دھارے گیسو۔ ان روایت کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک کبھی آدھی کان کی لو تک ہوتی، کبھی بڑھ کر پورے کان کی لو تک، اور کبھی شانہ مبارک کو چھو جاتی تھی۔ جس نے جس وقت آپ کی زیارت کی وہی نقل کر دیا۔ مشہور تابعی محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نبی پاک کے بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔ حضرت عبیدہ نے کہا میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال مبارک کا ہونا میرے نزدیک دنیا اور مافیا سے محبوب تر ہے، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے کوئی بال ترشوا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام ترشوا رہے ہیں، اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے ہاتھوں ہاتھ مل جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب مزدلفہ سے آپ منی تشریف لائے تو آپ نے رمی کی، شیطان پر کنکریاں ماری، پھر قربانی کر کے آپ اپنے مکان میں تشریف لائے،
پھر آپ نے بال ترشوانے والے کو بلایا اور اپنے سر مبارک کے داہنی جانب کے بال مبارک منڈوائے اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر وہ بال عطا فرمائے، اور پھر آپ نے اپنی بائیں طرف کے بال منڈوائے اور وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور فرمائے کہ ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس کو بخاری اور مسلم اور مشکات نے نقل فرمایا۔ ہم سیاہ پیشے محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں ثابت ہوا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کو اس غرض سے حاصل کیا کرتے تھے کہ اس سے تبرک حاصل کیا جائے، برکت لی جائے، اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمایا تاکہ یہ لوگ میرے بالوں سے برکت اور رحمت حاصل کریں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کیا کہتے ہیں، فرماتے کہ میری اہلیہ نے مجھے ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، اور میری اہلیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیتی، کیونکہ ان کے پاس ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک کا ایک منہ مبارک تھا، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے اس منہ مبارک کو چاندی کی ایک نلی میں رکھا کرتی تھی اور اس میں پانی ڈال کر ہلا دیتی، اور مریض وہ جب پانی پیتا تو شفا یاب ہو جاتا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام منہ مبارک تبرکن اپنے پاس رکھتے اور عموماً لوگ اس کی برکت حاصل کرتے اور امراض سے شفا پاتے۔ سوکھے دہانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا پر کہ تمہارے کیسو، چھائے رحمت کی گھٹا پر کہ تمہارے کیسو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے آپ مارکوں میں کامیابی حاصل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر لکھا ہے، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید اپنی شجاعت بیان کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے، ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا، دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور حضرت خالد بن ولید اس کے سر پر آ گئے اور ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے پکار کر اپنے رفقا سے فرمایا، میری ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کے قوم کا تھا
وہ دوڑا اور اس نے وہ ٹوپی لا کر آپ کو دی، آپ نے اسے پہنا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا، اتنا اہم معرکہ تھا، دشمن آپ کے سر پر تھا اور آپ ایک ٹوپی کے لیے اس وقت بے قرار تھے، بات کیا تھی؟ ٹوپی تو چند ہی جو ہے رقوم کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اس ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب تھے، اور میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اس لیے میں نے بے قراری سے اپنی ٹوپی کو طلب کیا کہ مبادا یہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائے اور یہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن ایم کے قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یکبارگی سخت حملہ کیا جائے۔ حملے کے وقت صحابہ کرام کی حالت نازک ہوئی، یہاں تک کہ رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد نے فرمایا، سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ٹوپی گھر بھول آیا ہوں کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں۔ ادھر یہ حالت تھی، ادھر اس رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ کو جو اسلامی افواج کے امیر تھے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو کہ کفار نے انہیں گھیر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت اٹھے، لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر لشکر اسلام کے پاس بڑی تیزی سے چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار دیکھا جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ سوار کا حال معلوم کرو۔ سوار کے قریب پہنچے اور پکار کر کہا کہ جواں مرد، ٹھہرو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے ان سے اس سفر کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اے امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروایا ہے کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور فوراً تیاری کا حکم دیا، تو میں نے خیال کیا وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر گئی جس میں منہ مبارک تھے۔ مجھے افسوس ہوا اور میں اسی وقت اس ٹوپی کو لے کر چل پڑی اور میں اس لشکر کے آگے آگے بڑھ گئی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، خدا تمہیں برکت دے۔ چنانچہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گئیں، اور حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک تکبیر کی آواز آئی اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چند سوار ان کا پیچھا کیے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ جواں مرد سوار، تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی اہلیہ ام تمیم ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر تم فتح پاتے ہو، تم اسی وجہ سے اس کو گھر بھولائے اور یہ مصیبت تم پر آن پائی۔ الغرض وہ ٹوپی انہوں نے دی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنا۔ راوی حدیث میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں کلیاں یکسر، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں کلیاں یکسر،
بسائے ہیں تمہارے گیسو کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. دیکھا صحابہ کرام کا عقیدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال میرے پاس بھی تھا. وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ حسب وصیت ان کی زبان کے نیچے وہ بال مبارک رکھ دیا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخون مبارک منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ منہ مبارک ہوں، ناخون مبارک ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے نسبت ہے اور جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے اس کے صدقے انشاءاللہ الرحمن بخشش ہوگی. جب نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک گیسو مبارک کا یہ عالم ہے کہ اس کے صدقے فتح یابی ملتے ہیں، اس کے صدقے صحابہ کرام انشاءاللہ الرحمن فتح یاب ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس گیسو مبارک کے صدقے انشاءاللہ الرحمن ہم پر بھی قیامت کے دن سایہ ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارک کے صدقے میں امتی بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ دل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، دل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کیسو، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کیسو. کلمہ تحسین ہے واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے، نبی پاک کی شفاعت کا ذکر کیا ہے اور یہ نعت سن کر بھی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے واہ واہ سبحان اللہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ
تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ڈھونٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ڈھونٹے ہیں پیاسے جھوم کر پنجاب رحمت کی ہے جاری قربان اس اکرام کے صدقے سے نعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری اس سوئے منبر اس طرف روزے کا نور اس سوئے منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 بیچ میں جنت کی پیاری 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 بیچ میں جنت کی پیاری 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 کچھ نہیں وہ بھی پیاری پیاری
شان سے گردے سواری اٹھتی گئے کس شان سے گردے سواری نفس یہ کیا ظلم گے جب دیکھو تازہ جرم گے نفس یہ کیا ظلم گے جب دیکھو تازہ جرم گے ناتواں کی سر پہ اتنا بوجھ بھاری کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری دل بنا نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بنا نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے کو سے اتنی جان پیاری سگانے کو سے اتنی جان پیاری کیا غازوں افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے سگاری ہو رہی ہے دونوں تمہاری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نعرہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھانی گنبد دیکھا غوث اعظم امداد کن از بندے
کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد مجھے جام الفت پلا غوث اعظم رہوں مست و بے خود صدا غوث اعظم تیرے آستا کا منگتا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم وہ عطار کی بے سبب بخششا کا وہ عطار کی بے سبب بخششا کا یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اے مدینے کے تاجدار تجھے اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے تاجدار تجھے آقا اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے آقا تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام آرزوئے حرم سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں آرزوئے حرم
مدینے میں تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو آقا تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے آقا تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام آپ تار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر دماغ ہے سگیا تار کیوں پریشان ہے آسیوں پر تو وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے آقا تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہماری بے حساب مغفرت فرما اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شعبان اور رمضان سے ملا دے الہ العالمین اجتماع ذکر و نعت میں کی گئی التجائیں قبول فرما لے اے اللہ اسی سال حاجی بنا دے اے اللہ اسی سال تیرا گھر دکھا دے تیرے حبیب کا در دولت دکھا دے اسی سال منا دکھا دے مزدلفہ دکھا دے عرفات دکھا دے الہ العالمین مدینہ طیبہ کی بار 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 حاضری عطا فرما اے اللہ مدنی چینل پر جتنے شامل دعا ہیں اور حاضرین ہیں اللہ سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ان سب میں ہم سب میں کوئی بیمار ہے مالک تو ان کو صحت یابی عطا فرما
جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، بانی دعوت اسلامی کی علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، آپ کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے